فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جو اکثر شکار کے لیے نکل جایا کرتا تھا، شکار کرتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ بادشاہ شکار سے واپس آیا تو دیکھا کہ اس کے دروازے پر، اس کا جو محل تھا اس کے دروازے پر ایک دربان بیٹھا تھا۔ بیچارہ بزرگ تھا اور سخت سردی کی رات تھی، وہ سردی سے کانپے جا رہا تھا، کانپ رہا تھا، اسے بہت سردی لگ رہی تھی، بڑی تکلیف میں تھا۔ تو بادشاہ نے اس کی حالت دیکھی تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ تمہیں سردی نہیں لگتی؟ تو اس نے کہا بادشاہ کیا کریں، گزارا کرنا ہے، ہم گزارا کر لیتے ہیں، بس آپ کی جو نوکری ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اس سے ہمارا گزارا ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ بندہ، ہمارے پاس کتنی آسائشیں ہیں، کتنی ہمارے پاس سہولتیں ہیں، اور یہ جو ہے یہ اتنی سردی میں ہمارے لیے نوکری کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس بندے سے کہا کہ اے بزرگ، اے دربان، میں ایسا کرتا ہوں، میں اندر جا کے تمہارے لیے اپنے کپڑے بھیجواتا ہوں، تم وہ کپڑا پہن لینا، تمہاری سردی جو ہے وہ کم ہو جائے گی، تمہیں سردی کم لگے گی۔ تو اس دربان نے بادشاہ کا بڑا شکر ادا کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ میرے لیے کپڑے بھجوا دیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ جیسے ہی اندر داخل ہوا محل کے اندر، تو محل تو کیا کہتے ہیں سردی کی رات تھی، محل بہت گرم تھا، تو بادشاہ کو لطف آنے لگا، مزہ آنے لگا۔ تو بادشاہ اپنے اس مزے میں، اپنے اس لطف میں، اپنے اس لذت میں بادشاہ جو ہے اتنا مستغرق ہو گیا، اتنا اس کے اندر مشغول ہو گیا کہ اس کو یہ بھول گیا کہ میں کسی سے بغیر وعدہ کر کے آیا تھا۔ امیر تھا نا، بھول گیا کہ میں کسی سے وعدہ کر کے آیا تھا۔ تو جب وہ بادشاہ سو گیا بے فکر ہو کر، اس کو یاد نہیں رہا، تو جو دربان تھا وہ ساری رات بیچارہ انتظار کرتا رہا، کپڑے نہیں آئے، تو وہ سخت سردی کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، وہ فوت ہو گیا، مر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ جب بادشاہ دوسرے دن باہر آیا تو دیکھا کہ دروازے کے اوپر تو سامنے دربان پڑا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، بزرگ تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے مرا؟ تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو باقی دربان تھے انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ اس لیے مرا، یہ تقریباً 15 سے 20 سالوں سے یہاں پر نوکری کر رہا ہے، اور گرمیاں بھی اور سردیاں بھی ایک ہی طریقے سے گزارتا تھا۔ گرمیوں کے اندر اس سے گرمی برداشت نہیں ہوتی تھی، پنکھا نہیں ہوتا تھا تو یہ ادھر بیٹھا رہتا تھا، برداشت کر لیتا تھا، اور سردی کے اندر سخت سردی ہوتی، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے تو یہ بیٹھا رہتا تھا، آپ کی نوکری کیا کرتا تھا، برداشت کرتا ہر چیز کو۔ لیکن اس رات جب آپ نے اس کو کہا، آپ نے حکم دیا کہ میں آپ کے لیے کپڑے بھیجتا ہوں، تو یہ ان کپڑوں کے انتظار میں، کیونکہ آپ نے اسے امید دلائی تھی، تو ان کپڑوں کا انتظار کرتا کرتا اس سے سردی برداشت نہ ہوئی اور یہ فوت ہو گیا۔ تو بادشاہ نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے جتنے بھی مزدور ہیں، جتنے بھی نوکر ہیں، غلام ہیں، سب کو ساری سہولتیں میسر کر دو۔ اور بادشاہ نے ہر غلام کو ہر ایک سہولت میسر کروا دی۔ سبق یہ ملتا ہے اس کہانی سے کہ ہم دیکھیں، ہم اپنے عیش و آرام میں، اپنی سہولتوں میں، اپنے بڑے بڑے گھروں میں جا کر ایک ساتھ رہنے والے نوکر کو، جو آپ کے لیے کھانا ٹائم پر بناتا ہے، جو آپ کے لیے گاڑی ٹائم پر صاف کرتا ہے، جو آپ کے لیے باہر سے کوئی چیز لانی ہو تو ٹائم پر لاتا ہے، ہم جب اس کی اتنی خدمتیں اس سے لیتے ہیں چند ہزار روپے دے کر، لیکن احساس ہمیں اتنا نہیں ہوتا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو کتنی سردی لگ رہی ہے، اس کو کتنی گرمی لگ رہی ہے، کیا ہم جس بستر پر سو رہے ہیں اس نے صاف نہیں کیا؟ اگر وہ نہ ہوتا تو ہم سو ہی نہ پاتے۔ ہمارے کمرے کو صاف کرنے والا وہی ہوتا ہے، ہمارے واش روم استعمال ہم کرتے ہیں لیکن صاف وہ کرتا ہے، لیکن ہمارا کیا ہے، دولت کی لالچ میں آ کر، ہوس میں آ کر ہم اس کو اس کا حق دینا بھول جاتے ہیں۔ وہ ہم سے بڑا ہو ہم اس کی عزت نہیں کرتے، چھوٹا ہو اس کی قدر نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس وہ نہیں ہے۔ تو خدا را اپنے نوکروں کی، اپنے غلاموں کی اتنی عزت کریں کہ وہ آپ کے پاس کام کریں تو انہیں فخر ہو، یہ نہ محسوس ہو کہ ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں تو ایک مجبوری ہے، ایک عذاب بنا ہوا ہے ہمارے اوپر۔ تو اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو ان کا حق دے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔